اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خانوادے کے ساتھ کنعان آ گئے۔ وہاں وہ اپنے تمام بیٹوں اور بیویوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے تمام بیٹے اس جدوجہد میں لگے رہتے کہ بابا کی نظر میں کون زیادہ مقدم ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بابا کی نظر میں زیادہ مقدم ہوگا تو ان کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت کا بار اس کے کندھوں پر ڈال دیں گے اور اسی کو اپنا وصی قرار دیں گے۔ اس کے لیے کبھی تو وہ اپنی طاقت اور قوت بازو کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے، تو کبھی اپنے بابا کے سامنے زیادہ سے زیادہ غلہ چرانے اور بھیڑیوں کو مار ڈالنے کی باتیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت نالاں تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ میرا وصی چننا میرے نہیں بلکہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اسی اثناء میں ان کے ایک بیٹے جس کا نام یوسف تھا نے ایک خواب دیکھا اور صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے تم اپنے دادا اسحاق اور اپنے دادا ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم یوسف سے بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا ارادہ کیا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ اسے اکیلا چھوڑ دو گے اور خدا نہ کرے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے اور بولے، کیا ابا جان آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ مگر یہ کب ممکن ہے کہ پروردگار کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل ہو؟ وہ تمام چیزوں کا دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر پورا بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی بے رحمی اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ سامعین گرامی قدر، بھائیوں نے یوسف کی قمیص پر
ایک گوسفند کا خون لگایا اور بڑے بڑے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور واویلا کرتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابا آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یوسف کی خون آلودہ قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی جو کہیں سے پھٹی نہ تھی تو کہنے لگے، بڑا دشمن تھا بھیڑیا یوسف کا اور بڑا دوست تھا اس کی قمیض کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے، بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر پالی تلاش کرنے لگا اور کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا تو اللہ نے یوسف پر وحی کی اور کہا کہ ڈول کو پکڑ لو، تو یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والے پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ ہو گئے اور یوسف کو لے کر اپنے قافلے کے سردار کی طرف لوٹے۔ جب قافلے والے بہت خوش ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور بھاری رقم پر بیچ ڈالیں گے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح کے وقت کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی، یہ ہمارا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے اور ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند سکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ اس طرح نہ تو یوسف کے بھائیوں کے ہاتھ یوسف کے خون سے رنگین ہوئے اور وہ اپنے اس ارادے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ یوسف کو اپنے بابا کی نظروں سے دور کرنے کے بعد شاید ان میں سے کوئی بابا کی نظروں میں بلند و برتر ہو جائے۔ یہاں قافلہ چلا اور مصر پہنچا۔ مصر کی عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر سب لوگ یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ خوبصورت لڑکا بھی فروخت ہونے آیا ہے؟ اور اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے، اور غلاموں کے اس بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی بلند ہو رہی تھی اور تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتے تھے۔ وہیں سے عزیز مصر کا گزر ہوا اور ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، اور آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتے ہیں سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ سامعین گرامی قدر، عزیز مصر بے اولاد تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی ملکہ زلیخا جو کہ مصر کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت خاتون تھی اس کو تحفے میں دے دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پرآسائش محل میں پناہ دی تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن انہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکلیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان بنے۔
انہیں مصر کی عوام کا بد کرداریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہ تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی آپ چاہتی ہیں ویسی زندگی ممکن نہیں۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا بہت نالا ہوئی اور اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ مجھے آراستہ کرو اور 7 دروازے بند کیے جائیں اور یوسف کو میرے پاس بلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی کنیز نے بلایا۔ یوسف نظریں جھکائے، پاک و پاکیزہ دامن لیے 7 دروازوں سے داخل ہوئے اور زلیخا کے کمرے میں آ پہنچے۔ اس کی کنیز ہر دروازہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے بند کرتی گئی اور اسے مکفل کرتی گئی۔ یہاں یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کو یاد کرتے گئے۔ وہاں زلیخا نے کہا، یوسف میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھو۔ اس وقت زلیخا برہنہ تھی تو یوسف علیہ السلام نے نظریں نہ اٹھائی اور لاحول پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے یوسف علیہ السلام نے پروردگار سے رجوع کیا تو وہی ہوئی، یوسف دروازے کی طرف دوڑو۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا اس بات سے مطمئن تھی کہ دروازہ مقفل ہے مگر تالا کھلا۔ یوسف پہلے دروازے سے باہر گیا، زلیخا اس کے پیچھے دوڑی۔ اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں دروازے سے باہر گیا تو 7ویں دروازے کا تالا کچھ تاخیر سے کھلا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی ابا میں پیچھے سے ہاتھ ڈالا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو دور کھینچا اور دروازہ کھولا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑے ہیں۔ تو یوسف عزیز مصر سے بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ تو زلیخا نے فوراً آنسو بہائے اور کہنے لگی، یہ میرے ساتھ بد کرداری کرنا چاہتا تھا۔ تو عزیز مصر کے سر پر غصہ اور قتل سوار ہو گیا اور کہنے لگے، یوسف اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو ورنہ میں تم پر حد جاری کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے پالنے والے پروردگار، اس پروردگار کے جس نے انہیں کنویں سے نکالا تھا، سے رجوع کیا تو وہی آئی اور کہا کہ یوسف یہیں 7 زلیخا کے خاندان میں سے ایک خاتون کا ایک بچہ ہے، اس بچے کو لاؤ اور اسے کہو کہ تمہارے حق میں گواہی دے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی تو عزیز مصر اور غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ کیا کبھی گود کے بچے بھی بولنے لگے؟ کیا تم میرا تمسخر کر رہے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس بچے کو بلائیں۔ جب وہ بچہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہنے لگے، باذن خدا جس خدا نے مجھے تجھے بلانے کا حکم دیا ہے بول۔ تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ تمام محل نے اس بچے کی آواز سنی اور تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ وہاں یوسف ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کے شکر کے لیے آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور عزیز مصر نے کیا دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اب زلیخا جو مصر کی سب سے زیادہ عزت دار خاتون تھی وہ مصر میں بدنام ہو گئی اور اپنے شوہر سے بھی دور ہو گئی۔ اب زلیخا تدبیریں کرنے لگی کہ وہ اپنے شوہر کو کیسے یہ بتائے کہ یوسف سے محبت کرنا بے وفائی نہیں ہے بلکہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے ہر عورت محبت کرتی ہے۔ تو زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان تمام کے سامنے تیز دار چھریاں رکھ دی
اور اپنی کنیز کو حکم دیا کہ جب میں کہوں تو یوسف کو آراستہ کر کے ان کے سامنے سے گزار دینا۔ یہاں ان سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور زلیخا نے کہا کہ کاٹیے اور ان کو کھائیے، اور یہ کہہ کر زلیخا نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ یوسف کو ان کے سامنے سے گزارے، اور فوراً اپنے شوہر کو پردے کے پیچھے سے یہ منظر دکھانے لگی۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہوا۔ کوئی کہنے لگی کہ یہ فرشتہ ہے، کوئی کہنے لگی کہ یہ خدائے حسن ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام آنکھوں میں آنسو لیے پروردگار سے کہتے رہے، پروردگارا یہ کس امتحان میں لا ڈالا ہے، میری حفاظت فرما اور مجھے ان کے داغدار کرداروں سے دور رکھ۔ مگر زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے کہا کہ تم مجھے کیا بتانا چاہتی ہو؟ اگر تم تمام دنیا کی عورتیں بھی لے آؤ تب بھی تم اپنی بد کرداری کا کوئی گواہ نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہاں زلیخا نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو اب قید کروا دینا چاہیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکلیفیں اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے آسمان سے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، کھانا آنے تک میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور حضرت یوسف یوں کہنے لگے، بھائیو میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب میں نے اس شہر کی عوام کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو میں یہ حضرت یعقوب و اسحاق اور ابراہیم کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدا واحد کو بھلا کر بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو پرندوں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چھپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، مگر قید خانے کے سارے قیدی باری باری اور رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے اور یوسف علیہ السلام کو نبی خدا مانتے گئے۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے
اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائے 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور جبکہ دوسری طرف 7 گوشے سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کو جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی تھی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ تم تعبیر کا علم نہیں رکھتے، جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ساقی نے عرض کی، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے نبی خدا، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں ہیں جو موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف 7 ہرے بھرے گندم کے خوشے ہیں اور دوسری طرف 7 ایسے ہیں جن پر کوئی اناج نہیں اور وہ سڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اناج ہوں گے اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف نے یہ خواب کی تعبیر کس طرح کی ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید میں رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ فیصلہ میں اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن عزیز مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ جب عورتوں نے خصوصاً عزیز مصر کی بیگم زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہیں تو ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا، شاہ مصر نے عورتوں کو لان تان کیا اور یوسف کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے لگے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کی اسی طرح عزت کرایا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو کہ ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہو گیا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے گھروں کو چھوڑ کر باہر ایک چھوٹے مکان بیت الحزن میں رہنے لگے۔ وہاں وہ یوسف کی جدائی میں گریہ کرتے رہتے اور ان میں سے کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں یوسف علیہ السلام کی جگہ نہ لے سکا اور ان کا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا جس کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ وہاں انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی جو اتنا گریہ کر چکے تھے کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کا حال پوچھا اور خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آ گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیے گا تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیے کہ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم ایک بوری فی کس دے دی جائے، اور چپکے سے اپنے ملازمے کو ہدایت کر دی کہ رقم جو گندم خریدنے کے لیے یہ دے رہے ہیں گندم کی بوریوں میں ہی رکھ دی جائے۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور دوبارہ واپس لوٹ آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا ڈالا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، کیونکہ اگر بنیامین کو عزیز مصر کے پاس نہ لے گئے تو وہ گندم نہ دیں گے۔ اسی اثنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بین میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ اب آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا تھا تم نے اس کی حفاظت کیسے کی تھی؟ میں اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کے بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، بنیامین، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں، اور اپنے ایک ہمراز کرندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئی، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہیں روک لیں گے۔ اور وہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں واپس لے گئے اور ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، واہ ہو تجھ پر، اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں، اب اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ
بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی لاوی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد گرامی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی فرقت میں پہلے کیا کم آنسو بہا چکے ہیں کہ اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی جدائی پر تڑپتے اور روتے۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین کو عزیز مصر چھوڑ دے، انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فرمایا اے عزیز مصر، ہمارا حال بہت بگڑ گیا ہے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر لیا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا بلکہ اس بھیڑیے نے کیا جو اس کو کھا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ تو ان میں سے بڑے بھائی لاوی نے آگے بڑھ کر کہا تم کون ہو تم اے جوان، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے، کہیں تم ہمارے بھائی یوسف تو نہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں رہا، اور اپنے بڑے بھائی لاوی کو کہا کہ یہ لیجئے قمیض، ابا کی آنکھوں کے ساتھ لگا دیجئے، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اب تم جاؤ اور سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ابھی تک پرانی بات یاد کرتے ہیں؟ یوسف کہاں؟ یوسف کو گئے ایک زمانہ ہو گیا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں لاوی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ لاوی نے خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھی جن سے تم بے خبر تھے، مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز فاش ہوتے دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں پڑ گئے اور کہا ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا فرمائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بالآخر معاف کر دیا اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و سباب کے سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ وہاں زلیخا جو بوڑھی ہو چکی تھی وہ یوسف کے دیدار کے لیے تڑپنے لگی اور اتنا روئی کہ اس کی آنکھیں بھی یوسف کے دیدار میں ضائع ہو گئی اور آہستہ آہستہ بت پرستی سے دور ہوتی گئی، اور عشق یوسف نے اسے خالق حقیقی کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ اور ایک دن اللہ نے یوسف پر وحی کی کہ زلیخا آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ جب لاٹھی کے سہارے درباریوں نے نابین بڑھیا کو آتے دیکھا تو تمسخر کرنے لگے۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا زلیخا تمہارا حسن و جمال کدھر گیا؟ تو کہنے لگی کہ یوسف تیرے عشق پر نثار کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی کملی زلیخا پر ڈالی اور پروردگار سے دعا کی، تو دیکھنے والی آنکھوں نے کیا دیکھا
کہ اللہ نے زلیخا کو اس کی جوانی لوٹا دی، اور اس طرح زلیخا یوسف علیہ السلام کے عقد میں آ گئی، اور وہاں یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچنے لگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ اپنے باپ سے مدتوں سے بچھڑے ہوئے ان سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنی ماں اور باپ کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے 11 بیٹوں نے یوسف کے دوبارہ مل جانے پر سجدہ شکر ادا کیا تو یوسف کو اپنے بچپن کا وہ خواب یاد آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ ریز ہیں تو کہنے لگے، ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے نا جو میں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگارا، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار ہوں اور مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان وہیں رہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ مل کر لوگوں کو خدائے واحد اور لا شریک کی عبادت کی دعوت دینے لگے، اور سب کے سب حضرت اسحاق و ابراہیم کے دین پر قائم ہو گئے، اور تمام لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی نسل جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہیں مصر میں رہنے لگی اور پروان چڑھنے لگی، اور آگے آنے والی نسلوں میں اور بھی کئی نبی اس نسل میں آئے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔